صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے حضرات فیض الادب کے سبق نمبر 2 کو شروع کرتے ہیں، جن میں مرفوعات پیش کیے گئے ہیں، یعنی جتنے بھی اسما ہیں، مبتدا خبر کی ترکیب اس میں ہو رہی ہے ان جملوں میں، تو یہ سب کے سب لفظاً مرفوع بنیں گے۔ ٹھیک ہے، لفظاً مرفوع یعنی یہ مرفوع کی تعریف کیا پڑی تھی، یا مرفوع کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، رفع کون کون سی چیزیں ہیں۔ رفع ضمہ الف اور واو کو کہتے ہیں، یہ پیچھے آپ تعریف پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر یہ تمام چیز یعنی ضمہ الف اور واو جس پر آئے تو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ جیسے مثال بھی پیش کی، المسلم والمسلمانی، المسلموں میں ضمہ ہے، المسلمانی میں الف ہے، المسلمون میں واو ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے تو اس میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ لفظاً مرفوع بن رہے ہیں۔ ایک بات اور اس ترکیب میں ذہن میں رکھنا ہے، سبق نمبر 2 میں پہلے والا جملہ ڈائریکٹ مبتدا بنے گا اور دوسرا والا جملہ کبھی صفت مشبہ ہو کر کے خبر بنے گا، بننا خبر ہی ہے، اور کبھی اس میں مفعول ہو کر کے خبر بنے گا۔ کس طرح سے بنے گا آپ ترکیب میں ملاحظہ کریں گے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھنا ہے، ایک تعریف جو نحو میر کے اندر آپ نے شروع میں پڑھ لی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مرکب یعنی وہ جملہ، پہلے جملے کی تعریف کو سمجھیں۔ جملہ وہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مرکب ہو، اس کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کلام یا جملہ جو 2 یا 2 سے زیادہ سے مرکب ہو اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس جملے کا پہلا جز، پہلا حصہ اسم ہو، اسم وہ ہے جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یعنی اس میں یہ معنی نہ پائے جائیں بلکہ اس کا ایک مستقل معنی ہو اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، پہلے مبتدا ہو کر کے پھر جملہ اسمیہ کی ترکیب ہو جاتی ہے۔ کس طرح سے ہوتی ہے ہم اس سبق میں پڑھائیں گے۔ پہلے مفردات کی میننگ سمجھ لیں، معنی پر غور کریں اور ان کو ذہن نشی کریں زبانی۔ دیکھیں، اللہ اسم جلالت لفظاً مرفوع، ٹھیک ہے، اس کا معنی ہے اللہ، اللہ کا معنی اللہ۔ الرسول یہ بھی لفظاً مرفوع ہے، اس کا معنی بھی ہے رسول۔ القرآن یہ لفظاً مرفوع ہے، اس کا معنی بھی جو ہے وہ القرآن۔ رب پالنے والا یہ بھی لفظاً مرفوع ہے۔ معبود یہ بھی لفظاً مرفوع ہے، اس کا معنی ہے معبود، ٹھیک ہے۔ اور مؤمن کتاب کا معنی کتاب، مومن کا معنی مومن، رؤوف کا معنی مہربان، کریم کا معنی نیک، الرجل کا معنی آدمی، صادق کا معنی سچا، یہ سب کے سب مرفوع ہیں۔ اب دیکھیں، میں نے بتایا تھا پہلا جملہ جس کا اسم ہو وہ مبتدا ہو کر کے جملہ اسمیہ کی ترکیب ہوگی۔ دیکھیں، ان میں مبتدا خبر کی ترکیب ہونا ہے، تو مبتدا تو ان میں آپ شروع میں ہی بن جاتا ہے، ڈائریکٹ خبر جو ہے وہ کبھی صفت مشبہ ہو کر کے، کبھی اس میں مفعول ہو کر کے، ٹھیک ہے، کبھی اس میں فاعل ہو کر کے۔ کس طرح سے وہ دیکھیں، اللہ رب، اللہ اس میں جلالت مبتدا، لفظاً مرفوع بھی بول سکتے ہیں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس میں جلالت مبتدا لفظاً مرفوع، رب صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور لفظاً مرفوع نہ کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن لفظاً مرفوع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے، مرفوع ہے، مرفوع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اللہ اس طریقے سے کہتے ہیں، اللہ اس میں جلالت مبتدا، رب صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل،
صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرب معبود، الرب مبتدا، معبود اس میں مفعول، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، وہ پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر الرب مبتدا کی، الرب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں الرسول رؤوف، الرسول مبتدا، الرسول مبتدا، رؤوف صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القرآن، القرآن کتاب، القرآن، اس سے پہلے غور کرنا ہے میننگ پر، ٹھیک ہے؟ ہم ترکیب کے بعد ان سارے جملوں کی میننگ بتائیں گے، سلے انداز میں اس کا ترجمہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ترکیب کو اچھے سے سمجھ لیں۔ القرآن کتاب، القرآن کتاب، القرآن مبتدا، کتاب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکتاب صادق، الکتاب صادق، الکتاب مبتدا، صادق اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجل مؤمن، الرجل مبتدا، مؤمن اس میں فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المؤمن کریم، المؤمن مبتدا، کریم صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اسمیہ خبریہ ہوا۔ المصباح قصیر، المسواک مبتدا، قصیر صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ لیا؟ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے والا جز ڈائریکٹ مبتدا بنے گا، دوسرے والے جز میں جو بھی صفت مشبہ نکلے یا جو بھی اس میں فاعل نکلے اور یا جو بھی مفعول، تو دیکھیں اس میں مفعول ہو کر کے ایک ہی خبر بن رہی ہے، الرب معبود، معبود، ٹھیک ہے؟ باقی ضعوفن میں بھی رؤوفن بھی صفت مشبہ ہے، اور کریمن بھی صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور قصیرن بھی صفت مشبہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور صادقن مؤمنن یہ اس میں فاعل ہو کر کے خبر بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ان کی میننگ سمجھ لیں۔ اللہ رب، اللہ پروردگار ہے، اللہ پالنے والا ہے۔ الرب معبود، اللہ معبود ہے۔ الرسول رؤوف، رسول مہربان ہے۔ القرآن کتاب، قرآن ایک کتاب ہے۔ الکتاب صادق، کتاب سچی ہے۔ الرجل مؤمن، آدمی مومن ہے۔ المصباح قصیر، مصباح چھوٹی ہے۔ کچھ اور جملے ہیں اسی کے، اسی سے ہی ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی بھی ترکیب اس سبق میں کر ہی لیتے ہیں، اور اس کے بعد مبتدا بھی اس میں اشارہ کی ترکیبیں شروع ہوں گی، اس لیے یہ جو ڈائریکٹ مبتدا خبر کی ترکیب بن رہی ہے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں سبق کے اندر۔ دیکھیں اسی طریقے سے ہونا، اب سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ترکیب سن لیں، اس کے بعد سلیس انداز میں ترجمہ۔
الدینو، الدینو کا معنی دین، الاسلامو کا معنی اسلام، الکفر کا معنی کفر، الجنت کا معنی جنت، نار کا معنی جہنم، الکلام کا معنی کلام یا بات، خالقن کا معنی پیدا کرنے والا، حقن کا معنی حق، الباطل کا معنی باطل، یسرن کا معنی آسان، ثوابن کا معنی ٹھیک درست، احدن کا معنی ایک۔ دیکھیں اللہ احدن، ترکیب ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ترکیب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ترجمہ سلیس انداز میں ہو جائے گا۔ اللہ احد، اللہ اسم جلالت مبتدا، احد صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ، فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وہ پہلے والی ترکیبوں کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ خالق، اللہ اسم جلالت لفظاً مرفوع، یہ ایسے کہہ دیں جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یا ڈائریکٹ اللہ اسم جلالت مبتدا، خالق اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں الدین یسرن، الدین مبتدا یسرن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الاسلام حق، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک ہی سی ترکیب ہے ان جملوں میں، الاسلام حق، الجنت حق، النار حق، ان تینوں جملوں میں ایک سی ہی ترکیب ہے الدین و یسرن کی طرح، یعنی ڈائریکٹ مبتدا ڈائریکٹ خبر بنے گی۔ اب جیسے الدین و مبتدا تھا، یسرن ڈائریکٹ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ایسی الاسلام و مبتدا حق خبر، الجنت و مبتدا حق خبر، النار و مبتدا حق خبر، ٹھیک ہے۔ ان چاروں جملوں میں ایک ہی سی ترکیب ہوگی، ایک جیسی، صرف الفاظ بدلے ہوئے ہیں ورنہ ایک جیسی ترکیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الکفر باطل، الکفر مبتدا، باطل اس میں فاعل، اس میں ہبا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الکلام ثواب، ٹھیک ہے، الکلام مبتدا ثواب خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا پہلے والے جملے کی، ٹھیک ہے۔ الدین یسرن کی ہی طرح اس کی بھی ترکیب ہوگی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیں۔ اچھا اتنی ترکیب ہو گئی، اب ان کے میننگ سمجھ لیں۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اللہ خالق، اللہ پیدا کرنے والا ہے، الدین یسرن، دین آسان ہے، الاسلام حق، اسلام حق ہے، الجنت حق، جنت حق ہے، النار حق، جہنم حق ہے، الکفر باطل، کفر باطل ہے، الکلام ثواب، کلام ٹھیک ہے، یعنی بات درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ بھی ترجمہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں الدین یسرن کا ترجمہ دین آسان ہے کیوں لگا، تو ہم نے اوپر مفردات میں پہلے مصنف نے جو لکھے ہیں ان کو ذہن نشی کرنا ہے، نیچے ترجمہ خود بخود لگا لیں گے۔ الدین کا معنی دین، یسرن کا معنی اوپر پڑھ لیا ہم نے جیسے کہ آسان، تو ہم نے پڑھ لیا الدین یسرن، دین آسان ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کچھ اور جملے ہیں یہی مبتدا خبر کے، ان کی بھی ترکیب لگا دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس میں اشارہ وغیرہ کے جملے شروع ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تمرین کو بھی سمجھانا ہے، تمرین کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں کچھ مفردات ہیں، ان کو بھی ذہن نشی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی انہی مفردات سے مل کر کے مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی۔ ایک یہاں پر اصول سمجھیں، میں نے شارٹ ویڈیو پہلی والی جو شارٹ ویڈیو ڈالی ہے اس کے اندر میں نے بتایا بھی ہے کہ معرفہ اور نکرہ دیکھیں۔ اچھا پہلے معرفہ سمجھیں، معرفہ وہ جس میں الف لام داخل ہو، اور معرفہ وہ اسم کہلاتا ہے جس میں الف لام داخل ہو، یہ لفظی طور پر ہم پہچان کریں گے، اور نکرہ وہ جس میں الف لام داخل نہ ہو۔ تو اب دیکھیں اگر دونوں جملے معرفہ ہیں یعنی جس میں الف لام دونوں میں داخل ہیں، تو ایٹومیٹک اس میں ترکیب جو ہے وہ موصوف صفت کی ہوتی ہے، اور اگر پہلا مرفوع ہو یعنی الف لام کے ساتھ ہو، دوسرا معرفہ وہ دوسرا نکرہ ہو، پہلا معرفہ
دوسرا نکرہ ہو یعنی دوسرا بغیر الف لام کے ہو اور پہلا الف لام کے ساتھ ہو، یعنی پہلا معرفہ ہو دوسرا نکرہ ہو، تو ایٹومیٹک ترکیب مبتدا خبر کی ہوگی۔ تو اس میں ذہن نشی کریں، اب جو جملے آ رہے ہیں یہ اسی طریقے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے مفردات کو دیکھیں۔ الماء کا معنی پانی، القعدۃ کا معنی چارپائی، الخبز کا معنی روٹی، المنشف کا معنی تولیہ، الشمسیۃ کا معنی چھتری، باعث کا معنی باسی، حمیم کا معنی گرم، الارز کا معنی چاول، حسن کا معنی اچھا، الشیء کا معنی چیز، طری کا معنی تازہ، جید کا معنی بہتر، عمدہ کا معنی طویل، وہ عمدہ جید کا معنی بہتر، عمدہ، طویل کا معنی لمبا، ٹھیک ہے۔ جید کا معنی بہتر، عمدہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں، اچھا بھی لگا سکتے ہیں، طویل کا معنی لمبا، الحصیر کا معنی چٹائی، بارد کا معنی ٹھنڈی یا ٹھنڈا، ردی کا معنی خراب، معبد کا معنی پختہ۔ اب دیکھیں کچھ جملوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ الماء بارد، پہلے ان کی ترکیب سن لیں، اس کے بعد میں ہم اس کا ترجمہ سلیس انداز میں پیش کر دیں گے بآسانی۔ الماء بارد ذہن میں رکھنا ہے، جو پہلا معرفہ ہو بعد کا نکرہ ہو یعنی پہلا الف لام والا ہو اسم، تو ایٹومیٹک مبتدا خبر کی ترکیب بنے گی، جہاں کہیں بھی ہو، یہ تو اس میں ہے اور دیگر کتاب میں ہو اس میں بھی یہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں الماء بارد، الماء مبتدا، بارد اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہمیشہ دوسرے والے جملے کی طرف غور دینا ہے کہ وہ کس طرح سے خبر بن رہا ہے۔ خبر میں تھوڑا کبھی صفت مشبہ، کبھی کچھ کبھی اس میں فاعل وغیرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ المنشف طویل، المنشف مبتدا، طویل صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، ٹھیک ہے۔ المنشف مبتدا ہے، اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخبز طری، الخبز مبتدا، طری صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ الخبز مبتدا، طری اپنی خبر سے مل کر، طری خبر بن رہی صفت مشبہ ہو کر کے، ٹھیک۔ الخبز مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الشیء حسن، الشیء اس میں بھی الشیء ڈائریکٹ مبتدا، حسن صفت مشبہ ہو کر کے پھر خبر بنے گی۔ کس طرح سے دیکھیں، الشیء مبتدا، حسن صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ الشمسیۃ جیدۃ، الشمسیۃ مبتدا، جیدۃ صفت مشبہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ، یہ مؤنث ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ جدیدۃ یہ کیا ہے؟ مؤنث، تائے تانیث میں داخل ہے، تو جو مؤنث جو مذکر ہوتا ہے اس میں ابھی تک ہم ہوا ضمیر نکالتے گئے، یہ مؤنث ہے تو یہ مؤنث صفت مشبہ ہے، تو اس میں ہیا کی ضمیر نکلے گی، ٹھیک ہے۔ الشمسیۃ جیدۃ، الشمسیۃ مبتدا، جیدۃ صفت مشبہ مؤنث، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں الارز جدید، الرز مبتدا، جدید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ ڈائریکٹ بن گیا، ٹھیک ہے۔ القعدۃ حسنۃ، یہ صفت مشبہ ہو کر کے خبر بنے گی اس کی۔ القعدۃ مبتدا، حسنۃ مؤنث صفت مشبہ مؤنث، اس میں
بھی ہیا ضمیر نکلے گی کیونکہ یہ مونس ہے۔ حسانۃ صفت مشبہ مونس، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں الخبز بائتن، الخبز مبتدا بائتن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یہ ڈائریکٹ مبتدا خبر بن گیا۔ ٹھیک، الماء حمیم، الماء مبتدا، مبتدا حمیم صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر، مبتدا کیا ہے؟ الماء، ٹھیک ہے، حمیم صفت مشبہ ہو کر کے خبر، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحصیر مبسوط، مبسوط اس میں مفعول ہو کر کے خبر بنے گا۔ ٹھیک ہے، الحصیر مبتدا، مبسوط اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، وہ پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المنشف جدید، ٹھیک ہے، المنشف مبتدا جدید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القعدۃ موضوعۃ، القعدۃ مبتدا موضوعۃ اس میں مفعول، اس میں ہیا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، وہ نائب فاعل، ہیا کی ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الخبز ردی، الخبز مبتدا ردی صفت مشبہ، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الشارع معبد، الشارع مبتدا، معبد اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، الشارع مبتدا، معبد اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ایک بات ذہن نشی کر لیں، اس میں ابھی تمرین بنانے کا تھوڑا سا قاعدہ بتاؤں گا، ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، اس میں ایک کہیں فاعل بن رہا ہے، ضمیر نکل کر کہیں نائب فاعل بن رہا ہے، تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ کہاں ہمیں نائب فاعل بنانا ہے اور کہاں ہمیں فاعل بنانا ہے۔ تو دیکھیے، جہاں ابھی یہاں تو فعل ماضی یا فعل مجہول وغیرہ کی، فعل ماضی مجہول معروف کی کے جملے ابھی نہیں آئے، جملہ فعلیہ کے جملے نہیں آئے ہیں، لیکن ہاں مفعول ضرور آخر میں بن رہا ہے۔ تو دیکھیے، جب آئیں تب بھی ذہن نشی کرنا ہے، جہاں جملہ فعلیہ کے جملے آئے ہیں اور جملہ فعلیہ میں فعل جو ہو وہ فعل ماضی مجہول ہو، تو فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف میں تو ہوا ضمیر ڈائریکٹ یا ہیا ضمیر جو بھی ہو، مؤنث کا ہو تو ہیا، مذکر کا ہو تو ہوا ضمیر پوشیدہ نکلے گی اور وہ نکل کر کے فاعل بنے گی۔ لیکن اگر فعل مجہول ہے، فعل ماضی مجہول ہے، جیسے آگے ابھی جملے پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے، غسل لوح، ٹھیک ہے، تختی دھوئی گئی، تو غسلہ تھا اصل میں فعل ماضی معروف، تو اس میں تو ہوا ضمیر نکل جاتی، فاعل بنتا ڈائریکٹ، لیکن غسلہ فعل ماضی مجہول ہو گیا تو اس میں جو فاعل بنے گا وہ نائب فاعل بنے گا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ضمیر اس میں مفعول میں نکلے گی اس کو فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل بنائیں گے۔ بس دو باتیں سمجھنا، یعنی فعل مجہول میں کے بعد جو بھی فاعل بنتا ہے فعل مجہول میں، فعل ماضی مجہول میں، وہ فاعل نہیں نائب فاعل بنتا ہے، اور جو ضمیر اس میں مفعول میں نکلتی ہے وہ فاعل نہیں بلکہ نائب فاعل بنتی ہے، یہ ذہن نشی کرنا ہے۔ اچھا، عربی میں ترجمہ کریں، ایک ذہن ابھی آپ کو مشق کراؤں گا میں، یعنی کس طریقے سے ہمیں جملے بنانا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشی کرنا ہے کہ کوئی بھی سوال، کوئی بھی تمرین غیر سبق سے مصنف یا آپ نے ہندی انگریزی جو بھی پڑھائی کی ہو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو لیسن ہوتا ہے، جو درس ہوتا ہے، جو
پارٹ ہوتا ہے اس جو بھی سوال دیتے ہیں اس پارٹ کے بعد تو کسی دوسرے کا سوال اٹھا کر کے نہیں دیتے ہیں، بلکہ اسی ہی میں سے سوال کا جواب مانگتے ہیں، اور سوال کا جواب بھی اسی پارٹ کے اسی چیپٹر کے اندر اسی لیسن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ بس ضرورت ہوتی ہے ہمیں اپنے ذہن کو ایکٹیو رکھنے کی، اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی۔ ہم ذہن کو استعمال کریں، یوز کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے بن رہا ہے۔ اب ہم دیکھیں اللہ معبود، تو ہم نے دیکھا کہ معبود کی عربی ہم پڑھ چکے ہیں، معبود اللہ کی عربی اللہ ہی ہے، تو ہمیں کر دینا ہے اللہ معبود۔ قرآن سچا ہے، ہم نے سچا کی عربی پڑھی تھی صادق، قرآن کا معنی قرآن پڑھا تھا، القرآن صادق ہم پڑھ چکے ہیں نا پیچھے سبق میں۔ اس طریقے سے آخر تک ہم کو جو ہے اس کی تمرین بنا کر کے لانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ انشاءاللہ کل جو دوسری ویڈیو بنے گی انشاءاللہ دوسرے سبق کی، تو وہ مبتدا بھی اس میں اشارہ، یعنی اس میں اشارہ جو ہے وہ اس میں اشارہ کے ذریعے مبتدا بنے گا۔ یہ سبق نمبر 3 کی جو بھی تمرین ہوگی یا ترکیب ہوگی، جو بھی جملے آئیں گے اس میں جو ترکیب ہم کریں گے تو ذہن میں رکھنا ہے اس میں اشارہ کے ذریعے، ابھی تک ہم نے جو بھی تمرین پڑھی ہے اس میں مبتدا بن رہا ہے، اس میں اشارہ کے ذریعے وہ ڈائریکٹ مبتدا بن رہا ہے، لیکن اب جو پڑھیں گے مبتدا بھی اس میں اشارہ سبق نمبر 3، اس میں جو تمرین ہے وہ جو جملے ہیں وہ مبتدا جو ہے وہ اس میں اشارہ کے ذریعے بنے گا، جس کو ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں رکھیں گے انشاءاللہ۔